اچھا جی آگے چلیے. ایک بندش کے لیے میں عمل عرض کرتا ہوں. یہ بڑے بڑے بزرگوں کا آزمودہ ہے اور میرے شیخ نے مجھے یہ عمل کروایا تھا، اور یہ واحد ہے جس کے لیے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. ہے مختصر سا عمل، بہت مختصر سا عمل، اور اس میں بڑی طاقت اور تاثیر ہے، لیکن بندش کے لیے بہت لاجواب ہے. عام عمل ہے، عمومی عمل ہے، مختصر سا عمل ہے. اس کا پہلا واقعہ میرے ساتھ یوں ہوا. میں روٹیاں لگوانے گیا. ایک خاتون تھی محلے میں، وہ روٹیاں لگاتی تھی جیسے آپ بھی لگاتی ہیں. وہ لکڑیاں ڈالے ادھر، وہ جو تندور کا سوراخ ہوتا ہے جہاں سے ہوا جاتی ہے تندور، وہ بھی کھلا، ہر چیز. وہ بیچاری لکڑیاں بار بار ادھر کرے، پھر مٹی کا تیل لائے، آگ ہی نہ جلے. مائی کیا ہے نا ایک دم کہنے لگی کسی میرا تندور باندھ دیا. ایک دم مائی کہنے لگی کہ کسی نے میرا تندور باندھ دیا. اچھا بیٹھے بیٹھے نا میں چھوٹا سا تھا. یہ عمل اصل میں میرے نانا کا ہے. میرے نانا بہت بڑے عامل تھے، یہ ان کا ہے. پھر میرے شیخ سے میں نے عرض کیا تو فرمانے لگے ہاں میرے معمول میں بھی ہے. انہوں نے بھی اجازت عنایت فرما دی. اصل میرے نانا کا ہے. میرے نانا یہ عمل پڑھتے تھے. اچھا میں نے پڑھتے پڑھتے ان سے سیکھ لیا. وہ پڑھتے تھے نا، پڑھتے پڑھتے اونچا اونچا پڑھتے تھے، پڑھ کے ایسے دم کر کے دے دیتے تھے، بچوں کے دم کرتے تھے، کسی چیز کو کر دیتے تھے، اکثر پتھر کنکر پہ بھی کرتے تھے. تو میں نے اپنے نانا سے سیکھا ہوا. تو اس مائی نے جو نا غصے سے ایک دم کہ یہ لگتا ہے کہ میرا تندور کسی نے باندھ دیا، اور ایک بد دعا بھی دی. میرے ساتھ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا تھا. میں نے یہی پڑھنا شروع کر دیا، خالص یا مخلص یا خلاص، بحق کے ابن عباس، بحق کے مہتر الیاس، بند خلاص. حضرت عباس رضی اللہ کے وسیلے سے حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہم بارشیں مانگتے تھے. اور مہتر کہتے ہیں سردار کو، یا خالص یا مخلص یا خلاص، بحق کے حضرت عباس، بحق کے مہتر الیاس، بند خلاص. حضرت عباس بھی کہہ سکتے ہیں، ابن عباس بھی کہہ سکتے ہیں، ویسے میں ابن عباس کہتا ہوں، سیدھی بات ہے. یا خالص یا مخلص یا خلاص، بحق کے ابن عباس، بحق کے مہتر الیاس، حضرت الیاس علیہ السلام، بند خلاص. اب دوبارہ اور آخری دفعہ بتا رہا ہوں، دوبارہ اور آخری دفعہ. یا خالص یا مخلص یا خلاص، بحق کے ابن عباس، بحق کے مہتر الیاس، بند خلاص. بس سمجھ آ گئی؟ اچھا میں نے بیٹھے بیٹھے نا اس کو غالباً 7 دفعہ پڑھا. 7 دفعہ پڑھا. پڑھ کے نا میں نے کنکر ایسے ڈالا تندور کے اندر. یقین جاری آپ سوچ نہیں سکتے، جیسے کوئی جلتی آگ پہ پیٹرول ڈالے تو ایک دم دھماکہ ہوتا ہے آگ کا. ایسے ہوا، ایسے ہوا. ایک دم بھائی مجھے کہنے لگی بھائی پترا بھلا کی تائی، اور کہنے لگی تو کون ہے؟ اچھا حاجی کا دوترائی. میرے نانا کو حاجی کہتے تھے. حاجی کا دوترائی، ہاں ہوں تے کو دو گور سکھائے وسن کوئی، اس نے تجھے کوئی گور سکھائے ہوں گے. یہ میرا پہلا تجربہ ہوا، پہلا تجربہ اس عمل کا ہوا. اس عمل میں کوئی شرک ہے نہیں. یا خالص یا مخلص یا خلاص، بحق کے ابن عباس، بحق کے مہتر 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 الیاس، مہتر مہتر. ہاں 2 آنکھوں والی ہے. ہاں بتائیں. دیکھو نا جی مزہ آیا. کہتے ہیں میرا بھی تجربہ ہے. ہاں گڑ کی گانیاں ہوتی ہیں. تو وہ ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے گل محمد. وہ آیا میرے پاس، کہتا ہے کہ اس طرح وہ گانی میں آئی، تیسرا دن ہے، ہم آگ جلا رہے ہیں، اور وہ جو گن
गन्ने का रस है ना, कह लेंगे वो कड़ा होते हैं ना, कड़ा जिसके अंदर गन्ने का रस डालते हैं और गुड़ बनता है, कह लेंगे 3 दिन से आग जला रहे हैं, आग नहीं जलती। हाँ जी, तो क्या करें, हम हमारे साथ जाएं कुछ करें, तो बस मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो मैं गुनाहगार बंदा, हमारा वो मुझे ले गया। तो ऐसे ये मुझे, लेकिन मुझे इसमें थोड़ी सी तरमीम के दरमियान है। आप बताएं। ठीक, तो मैंने यही पढ़े और अल्लाह ने करम कर दिया और वो आग उसकी जल गई। हाँ, उसका वो कड़ा आग किसने बांधी हुई थी? 3 दिन से। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से है? साहिवाल से। अच्छा, ये कहते हैं, सुनिए पहले मैं अर्ज कर दूं, ये कहते हैं अगर इसी का तावीज बना के खातून की बाएं रान में बांध दे तो डिलीवरी निहायत आसान होती है। और इसको पढ़ के कितनी तादाद में? ताक तादाद में 3, 5, 11 पढ़ के गुड़ में मीठी चीज में खिला दें, खिला भी दें और तावीज भी बांध दें तो डिलीवरी निहायत आसान होती है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह इखलास दे, अल्लाह इखलास दे। दुआ क्या करें, अल्लाह क्या दे? इखलास दे। अच्छा जी, मेरा पहला तजुर्बा वही हुआ और उसके बाद फिर घर बंधा हुआ हो, दुकान बंधी हुई हो, दफ्तर बंधा हुआ हो, दिल बंधा हुआ हो, तबीयत बंधी हुई हो, बंधा हुआ हो, कैद में रिहाई के लिए, कैदी की रिहाई के लिए बहुत लाजवाब। जहां से भी कोई रिहाई चाहते हैं, जैसे बच्चे की रिहाई चाहिए मां के पेट से, डिलीवरी, मकसद डिलीवरी है, और जहां से भी हो, ये बहुत पुरतासीर पाया, बहुत और ये अहलुल्लाह के मुशाहिदे में है बहुत। इस अमल का किसी को और मुशाहिदा हुआ तो जरूर बताएं। 2 हजरात ने बताया, और किसी अल्लाह वाले को मुशाहिदा हो तो जरूर बताएं। बताइए, किसी का मुशाहिदा हुआ हो इस अमल का तो जरूर बताएं। कोई एक भी नहीं अल्लाह वाला? बेकरी की बकरी होती है, वो कहीं बकरी में लोग बांध देते हैं, तो ये भी पढ़ता हूँ। उसके साथ जो 2 आदमी सुनते हैं, रेत पर दम करके वो बकरी के अंदर से फेंक देता हूँ। हाँ, ये अल्लाह वाले फरमाते हैं बेकरी की बठियां अक्सर लोग बांध देते हैं। ये कहते हैं रेत पे दम करके ना, ये भी पढ़ता हूं और आखिरी मुअव्वज़तैन फलक और नास भी पढ़ता हूं। ये अल्लाह वाले बता रहे हैं, तो उससे वो बठी खुल जाती है और बंधन, उसकी बंदिश खत्म हो जाती है। अच्छा, ये चीज मैंने शादी की बंदिश के लिए बहुत दी, रिश्तों की बंदिश के लिए, शादी की बंदिश के लिए इसको मैंने दिया, और बहुत तावीज भी और पढ़ने को भी। पढ़ने की तादाद एक तस्वीर सुबह शाम रख ले, 313 दफा रख ले, 786 दफा रख ले, 11 तस्वीर रख ले, 121 दफा रख ले, 101 दफा रख ले। ये तस्वीर है, ये मैंने बहुत दी है इसको शादी के लिए, शादी की बंदिश, रिश्तों की बंदिश हो तो। मैं यहां कल गया अपने बच्चों को साथ लेके, बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि बाजार में 30 रुपए की मोहर मिल जाती है, हर बंदा मोहर लगा देता है। हकीम तारिक मुतकब्बिर आदमी है, मुलाकात ही नहीं करता जी, सलाम ही नहीं करता, हाथ ही नहीं मिला। उस दिन मैंने, लोग गली में खड़े होते हैं, सलाम करते मैं जवाब देता, एक बंदे ने ऐसे हाथ किया, मैंने हाथ नहीं मिलाया, दूसरे ने किया ऐसे करके मेरे हाथ पर मुझे पकड़ लिया। मैं कहा देखो ये हाथ पर मिलाने का, पकड़ लिया। मुझे कहने लगा मैं इतनी दूर से आया हूं। मैं कहा देखें आप मुझे छोड़ दें, मेहरबानी आपकी, मैं 100 काम करता हूं, आखिर इतनी दूर से कोई अपनी से फायदा पहुंचाए तो फिर बहुत फायदा हुआ है। मैंने कहा अगर मैं हर किसी को ऐसे मिलना शुरू कर दूं, रिसाला, किताबें, दर्स, जिंदगी के और निजाम मैं कैसे कर सकूंगा, आप मुझे छोड़ दें।
تو میں بات کر رہا تھا، کل میں جا رہا تھا، وہاں ایک صاحب ہیں، وہ لکھا ہوا تھا رشتے کرواتے ہیں. میں ایسے بچوں کو لے کر اندر چلا گیا. وہ بتا رہے تھے اسکرین پہ، یہ صاحب ہیں، ان کی شادی پہلی جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی. میں چپ کر کے روتا، یہ رات کی بات ہے، پہلی شادی ٹوٹ گئی تھی. تو دوسرا کوشچن لگا جو ساتھ بیٹھا تھا، کیوں ٹوٹی تھی؟ اس نے کہا جی بیوی کہنے لگی جی مجھے کوٹھی بنا دیں. ویسے ایک بات کہوں، ان کی پہلی بارات جہاز پہ گئی تھی. آپ کو ان کے سٹیٹس کا اتنا اندازہ ہونا چاہیے. پہلی بارات ان کی جہاز پہ گئی تھی. کوٹھیاں بنگلے بہت زیادہ ہیں. ادھر کہتے کوٹھیاں بنگلے بہت زیادہ ہیں، ادھر کہتے بیوی کہنے لگی مجھے کوٹھی بنا دے، اس لیے رشتہ ختم ہو گیا. اب میں یہ دو چیزیں سن رہا تھا چپ کر کے. تو میں نے کہا جی کوئی مجھے بھی بتائیں رشتے کا سلسلہ. وہ میرے ساتھ دیکھیے بچے ساتھ کھڑے ہیں اس کے. میں نے کہا مجھے تو بتائیں کوئی رشتے کا سلسلہ کوئی. کہنے لگا بیٹھے نہیں، میں ان سے فارغ ہوتا ہوں، بہت اچھے رشتے ہیں، آپ اطمینان کریں. بہت اچھے رشتے ہیں، آپ اطمینان کریں. اور میں پھر بیٹھ گیا. اور وہ لمبی چوڑی بحث تھی، اس کو مختلف کمپیوٹر پہ تصویریں دکھا رہے تھے. میں ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے کہا جی اجازت میں تو جاؤں گا. کہنے لگے بیٹھے. تو کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا یہاں. آپ نے حکیم صاحب کا نام سنا؟ کہنا ہاں بہت لوگ آتے ہیں. تو ان سے تو ملاقات نہیں ہوتی، اور بس وہ پتہ نہیں کس مزاج کے ہیں، اور بس وہ پھر حکیم صاحب کو بسم اللہ کر کے پھر شروع ہو گئے. جب انہوں نے اپنے دل کی زندگی نکال لی تو میں نے کہا حکیم طارق میں ہوں. میں بچوں کو مٹھائی لے کے دینے گیا تھا، نرالا سویٹ ہے ہمارے ساتھ. میں رات وہاں سے آ رہا تھا مغرب کے بعد، عشاء کے قریب. تو اوہو اچھا تو آپ سے تو ملاقات آسان ہے. پھر خود کہنا دیکھو میں حاضر ناظر ہوں، آپ کے سامنے ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں. منگو کیسے حاضر ناظر پہ جھگڑے پہ لگے ہوئے ہیں؟ میں تو آپ کے سامنے حاضر ناظر ہوں. یہ دیکھ. تو میں درخواست یہ کر رہا ہوں کہ مہر تو 30 روپے کی مل جاتی ہے جب لگاؤ متکبر ہونے کی. پہلا جو رشتوں کے بارے میں، ہاں میری جی میں آئے کہ یہ لوگوں کو کیوں نہیں اعمال بتاتا. ان کو کہے کہ اعمال کرو. اور جب اعمال کرنے پہ سچی بات بتاؤں، ایک ہے رشتہ تلاش کرنا، ایک ہے در پہ آنا. فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. یقین جانیے یہ جو یا خالص یا مخلص یا وظیفہ ہے نا، یہ رشتوں کے لیے بہت لاجواب ہے. آپ خود سوچیں، آگ باندھی ہوئی ہے، زندگی باندھی ہوئی ہے، اور مشکلات حد تک پہنچی ہوئی ہیں، کاروبار بندھا ہوا ہے. یہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بندش میں ہوتا کیا ہے؟ بندش میں ہوتا یہ ہے، ایسے کالے جنات اصل میں اس دکان پہ یا اس جگہ پہ بٹھا دیے جاتے ہیں جو حجاب الابصار کر کے بندے کی نظروں کو ختم کر کے بندے کے دل کے اندر اس کی توجہ ختم کر کے وہ بندہ گاہک ادھر نہیں جاتا ادھر جاتا ہے، ادھر نہیں جاتا ادھر. اس کے دل کے اندر ایسا وسوسہ ڈالتے ہیں، گاہک کو وہ دکان نظر نہیں آتی، نظر آئے بھی تو اس کو وہ خیال اور گمان نہیں آتا، اور وہ ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے. یہ گندی چیزوں کی وجہ سے. اب ان چیزوں کا حل صرف اور صرف اللہ کے نام میں ہے. اللہ سے بڑھ کے خالص کوئی چیز نہیں ہے. مخلص کوئی ہے رب سے بڑھ کے؟ تو یہ وظیفہ جو ہے، یہ وظیفہ یہ ضرور یہ آپ کو اجازت ہے، اور یہ بندش کے لیے بندش کسی بھی قسم کی ہو. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ذکر سے میرا دل بند ہو گیا ہے. تہجد پڑھتا تھا، تسبیح پڑھتا تھا، اعمال کرتا تھا، سجدے لمبے لمبے دعائیں، ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا ہے. تو میں سمجھ گیا اس کے اوپر انقباض کی کیفیت ہے. فوراً میں نے کہا ایسا کر، تو ایک عمل بتاتا ہوں. سینے پہ تسبیح رکھ کے نا، یہ آپ جو ذاکر شاگل لوگ ہیں نا، جو اعمال والے ہیں، ان کو بتائیں بھی صحیح اور خود بھی کریں. یہ جو ذاکر شاگل اعمال کرنے والے، اللہ سے محبت میں راہیں طے کرنے والے، سلوک اور سالکین کی محبت یا ایمان کی اعلیٰ ترقی، تقوی کا اعلیٰ درجہ، تو اس کے لیے میں ایک تسبیح بتاتا ہوں آپ کو. سینے پہ تسبیح رکھ کے یہ ایک تسبیح پڑھنا ہے. اس کی تسبیح دل پہ ہو، وہیں پھرے سوتے ہوئے. تسبیح دل پہ ہو، سو کے پڑھنا ہے. یہ تسبیح دل پہ پھرے، ایک تسبیح اسی کی پڑھنا ہے بس. اولا کا 3 دفعہ درود شریف.
ٹھیک ہے نا, بہت تاثیر ملتی ہے اس کی. 3 دن کے اندر, چند دن کے اندر, ہفتے 2-3 ہفتے کے اندر اس کی تاثیر کھل جاتی ہے, کھل جاتی ہے, مہک جاتی ہے. نیٹ پہ کس نے سوال تو نہیں پوچھا؟ بہت زیادہ مل جاتی ہے اس کی. دل پہ تصویر رکھ کے, دل پہ تصویر رکھ کے, کیونکہ دل سے اس کا تعلق ہے, تو دل پہ تصویر رکھ کے پڑھیں تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور بہت طاقت اور تاثیر ہوتی ہے. دل پہ تصویر رکھ کے. اب اس سے آگے چلیں. ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور یہ میں نے میرے پاس ایک عالم ہے, تو ان کو میں نے یہ تو 1.25 لاکھ کروایا تھا. لیکن عام طور پہ میں اس کو 7 دفعہ 11 دفعہ بتا دیتا ہوں, 21 دفعہ 41 دفعہ بتا دیتا ہوں. یہ بہت بہت انوکھی چیز ہے, انوکھی چیز ہے. یہ الفاظ جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں, پہلے ان الفاظ کی سند بیان کرتا ہوں, سند بیان کرتا ہوں. مجھے جہاں تک میری تحقیق میں, اللہ کم بیشی معاف فرمائے, میری تحقیق میں اس کی جو سند مجھے ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو مسلسل اسرافیل پڑھ رہا ہے تو اسے سور پھونکنے کا ابھی وقت نہیں ملا, اور جس دن یہ پڑھنا چھوڑ دے گا اس دن کائنات ختم ہو جائے گی. اللہ کے امر سے وہ پڑھ رہا ہے, اور جب امر ہوگا تو وہ اس کو پڑھنا ختم ہو جائے گا. جب امر ہوگا تو پہلی صورت تو وہیں سے ہے کہ اس کائنات کا وجود بھی ان لفظوں سے باقی ہے. آپ یوں سمجھ لیں, وہ خود سوچیں, کائنات کا وجود ان لفظوں میں ہے تو کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس کا وجود ان لفظوں سے نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں مخلوق کون ہے؟ مخلوق سے مراد, کسی نے پوچھا کیا ہے, کہ اللہ کے سوا سب مخلوق. کسی نے سوال کیا مخلوق کسے کہتے ہیں, کہ اللہ کے سوا, بس مختصر سی وضاحت, اللہ کے سوا سب مخلوق. تو اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ منہ میں سور لے کے کھڑے ہیں اور یہ لفظ پڑھ رہے ہیں, اور ان لفظوں کی وجہ سے کائنات بچی ہوئی ہے, اور اللہ کا امر جس کو قیامت کہہ رہے ہیں نہیں آ رہا. تو جب کائنات کے اندر جو کچھ ہے, حتیٰ کہ یہ وہ لفظ ہیں جو قبر کے عذاب کو ٹلوا دیتے ہیں. میں نے ایک بندے کو خود کہا, کہنے لگا خواب میں والد صاحب آئے, مسلسل آ رہے ہیں, یہ حالت ہے ان کی, بڑی تکلیف ناک حالت. والد صاحب ان کا پہلے دور میں نا یہ افیون کے ٹھیکے ہوتے تھے, ہر شہر میں ایک دکان ہوتی تھی, اس کے ٹھیکیدار ہوتے جو افیون وغیرہ بیچتے تھے نا. یہ انگریز کے دور سے اصل میں ترتیب چلی تھی کہ نشہ کرنے والے کو سہولت دو اور اس کو نشے کا نظام پورا دو. انگریز کے دور سے ایک ترتیب چلی تھی. تو وہ اس کے والد افیون بیچتے تھے, زندگی بھر میں منو پتہ نہیں تنوں افیون بیچا انہوں نے, اور پھر خود بھی کھانا شروع ہو گئے. پان والا پھر پان خود بھی کھانا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر زندگی بیچارے کی بس غفلت میں آخرکار فوت ہو گئے. مجھے کہنے لگے ایسے ایسے حالت ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہیں, ہاں نیٹ پہ ایک بات آئی ہے, میں جواب دے دوں ذرا. نیٹ پہ والے پوچھ رہے ہیں کہ نیٹ پہ سننے والوں کو بھی اجازت, 100% اجازت. نیٹ والے کہتے ہیں جو بعد میں نیٹ سنیں گے ان کو بھی اجازت. ہاں ان کو بھی اجازت. پچھلی طرف بھی ہے. وہ کہتے ہیں دل پر تصویر رکھ کر پڑھنے والے, نیٹ والے کہتے ہیں تصویر پڑھنے والے الفاظ ایک مرتبہ پھر دوہرا دیں. یہی یا خالص یا مخلص یا خلاص, بحق کے ابن عباس, بحق کے مہتر الیاس, بند خلاص, یہی الفاظ. اچھا جی, تو کیا بات تھی؟ مجھے کہنے لگے ان کی زندگی میں, ہاں ان کی زندگی بیچاروں کی بس غفلت میں گزری. تو بیٹا بڑا نیک تھا, اور مجھے اصل میں پتہ ہے اس نے دیکھا کیسے وہ عمل کیا. وہ سورۃ الہاکم التکاثر والا, 4 رکعت نماز
ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر. یہ فضائل درود شریف شیخ الحدیث نے لکھا ہے نا رحمۃ اللہ علیہ نے, اس میں عمل لکھا ہوا ہے فضائل درود شریف میں. میت کا پتہ کرنا ہو کہ میری میت کس حالت میں ہے, مرحوم کس حالت میں ہے, اور وہ تو یہ عمل کسی کو جلدی کسی کو دیر میں بہت فائدہ ہوتا ہے اس عمل سے. ہاں تو یہ عمل بہت فائدہ ہوتا ہے. اور یہ اصل حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا, یہ کئی کتابوں میں ہے, تو یہ مشہور کتاب ہے, ہر بندے کی اویلیبلٹی میں ہے, تو اس لیے میں نے اس کا حوالہ دے دیا. میں نے یہ عمل بتایا تھا, میں نے کہا والد کے لیے نیک بیٹا تھا تو کہتا تھا پتہ نہیں میرا ابا کس حالت میں ہے, لیکن جب حالت دیکھی تو حالت بڑی خراب تھی. تو پھر میں نے اسے اور بھی اعمال بتائے. پھر میں نے عذاب کے لیے یہی بتایا جو اب بتا رہا ہوں. یہ بتایا نا تو وہ کہنے لگا میرے والد نے مجھے خود کہا ہے کہ وہ طارق کا جا کے شکریہ ادا کرنا, حکیم صاحب کا. اس نے جو تجھے لفظ بتائے نا, ان لفظوں نے آ کے مجھے چھپا لیا ہے, چھپا لیا. ان لفظوں نے آ کے مجھے چھپا لیا, ان لفظوں نے آ کے مجھے چھپا لیا. وہ لفظ ہیں اللہ حافظی, اللہ حاضری, اللہ ناظری, اللہ شاہدی, اللہ ناصری, اللہ معی, اللہ لی. یہ میں اپنے درس میں بھی پڑھا کرتا ہوں. اللہ حافظی دوسری دفعہ بتا رہا ہوں, پھر ایک دفعہ بعد میں بتاؤں گا. اللہ حافظی, اللہ حاضری, اللہ ناظری, اللہ شاہدی, اللہ ناصری, اللہ معی, میم عین چھوٹی یہ معی میرے ساتھ ہے, اللہ لی, پھر عرض کرتا ہوں آخری دفعہ غور سے توجہ فرمائیں. اللہ حافظی, اللہ حافظی, اللہ حاضری, اللہ ناظری, اللہ شاہدی, اللہ ناصری, اللہ معی, اللہ لی. بس لکھ لیا. کتنے لفظ بنتے ہیں؟ ہاں جی, کتنے لفظ ہیں بھائی؟ 7 ہیں. دیکھ لو آپ کے پاس 7 ہیں. اللہ والو 7 ہیں آپ کے پاس. نہ 3 دفعہ کی بات طے ہوئی تھی ہماری, ایسا نہ کرے, ہماری 3 دفعہ طے ہوئی تھی. اچھا کہتے ہیں جی ماٹھے یعنی کمزور بھی بیٹھے ہیں. اچھا جی, یہ کہتے ہیں جی لنگر تیار بھی ہے, کچھ تھوڑا سا انتظار بھی ہے, اور امت بے قرار بھی ہے. ہاں جی, کتنی دیر ہوگی ہمیں؟ 9 بجے بیٹھے تھے, ٹھیک 9 بجے, 4.25 گھنٹے ہو گئے, زیادہ نہیں ہوا. بھوک بے چین ہو کیونکہ نماز کا بھی وقت ہے ظہر کا. اس کی تعداد جو ہے نا, اس کی تعداد کا تعلق ہے عشق سے. 7 دفعہ, 11 دفعہ, 21 دفعہ, 41 دفعہ, ایک تسبیح صبح شام. لیکن میں اس کی تعداد کا تعلق بتاتا ہوں عشق سے. آپ ان لفظوں کو ذرا گھومیں, لفظوں کو دیکھیں. چلو ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں. اللہ حافظی, اللہ حاضری, اللہ ناظری, اللہ شاہدی, اللہ ناصری, اللہ معی, اللہ لی. ان لفظوں میں گھومیں, ان لفظوں میں ڈوبیں,
आपको इन लफ्जों में कायनात मिलेगी। माई और ली के क्या माने हैं? अच्छा, इश्क क्यों कहा मैंने? अब इन लफ्जों में इश्क तलाश करके देता हूं, सुने। अल्लाह हाफिजी, अल्लाह हाजिरी, अल्लाह मेरी हिफाजत कर रहा, हर वक्त हाजिर है। अल्लाह नाजिरी, मुझे देख रहा है। अल्लाह शाहिदी, मेरा हर बात पे गवाह है। अल्लाह हाफिजी, अल्लाह हाजिरी, अल्लाह नाजिरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह नासिरी, मेरी मदद में लगा हुआ है हर वक्त। और अल्लाह माई और अल्लाह ली। आप इस लफ्जों के तर्जमे में जाए तो आशिकाना लफ्ज हैं। हाँ, बच्चा आया रोता रोता, माँ ने कहा क्या? और मैं बच्चे, उसने मारा हमें, मुझे मोहल्ले के बच्चों ने मारा। बाप बैठा था, वो कहने लगा रोज सुनता हूं बात, चल मेरे साथ, मैं पूछता हूं, ऐसी की तैसी फेर दूंगा। पहले रोता हुआ, नाक बहाता हुआ आया। अब जब बाप साथ हुआ, उसने कफ ऊपर किए, बाजू फैला लिए, मुट्ठियां भींचनी, ऐसे करके जा रहा और गली से में जाके चैलेंज करता है, आ जाओ, अब मेरा बाप साथ है। जिसके साथ अल्लाह हो। हाँ, और एक बच्चा दुम दबा के इधर भागा, एक भी तरह, क्यों? अब बाप साथ है, अब बाप साथ है, अब बाप साथ है, अब बाप साथ है। अजाब कब्र का हो, अजाब जिंदगी का हो, और मुश्किलात जिंदगी की हों, कोई किसी किस्म की हिफाजत, किफायत, किफालत, जिंदगी को मासियत से बचाना हो, मुसीबत से बचाना हो, जिंदगी को मुआशरे से बचाना हो, जिंदगी को तबाहियों से बचाना हो। और एक फैक्ट्री में एक बंदा काम करता था, वहां वो केमिकल की फैक्ट्री है, यही लाहौर में शेखपुरा रोड पे, इस पे, हाँ शेखपुरा रोड पे केमिकल की फैक्ट्री, बड़े खतरनाक केमिकल वहां बनता है। तो मुझे कहने लगी जी यहां बंदा 5-6 साल चल सकता है। 5-6 साल के बाद बंदा फेफड़ों का या जिगर का मरीज बन जाता है। और यहां वो बहुत इतनी तनख्वाहें देते हैं कि बंदा मौत को कबूल कर लेता है, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ता। तनख्वाहें इतनी देते हैं, मराहत इतनी देते हैं। मैं भी उसी वजह से, और मुझे पता है 5-6 साल के बाद मैं भी फारिग हो जाऊंगा। तो मैंने कहा लोगों को पता नहीं है कि उतने पैसे इलाज पे लग जाते हैं, कह ये नजर नहीं आता। अच्छा, मैंने कहा तू सारी जिंदगी रह सकता है यहां, सारी जिंदगी रह सकता है। कैसे? मैंने कहा ये पढ़ा कर, उसको लिख के दे दिया। और मेरे ख्याल में आज उसको कोई 6-7 साल हो गए, 8 साल हो गए, उससे ज्यादा हो गए, अभी मेरे पास आता है। मैंने कहा क्या हाल है? कहने लगी मैं सबसे इसलिए सीनियर हूं, सब निकल गए, मैं हूं और मैं ठीक ठाक हूं। मैं एक होटल में था, 5 स्टार में, हज पे, हिल्टन में मुझे एक बंदा मिला, इंडियन था। मुझे कहने लगा आप मुझे क्यों अच्छे लगते हैं, पता नहीं। मुझे कहने लगा कि मैं दरअसल जो है, मैं एक बहुत नेक घराने से मेरा ताल्लुक है, मैं बेंगलोर का हूं, और मेरे बड़े आजमगढ़ में पढ़ाते थे। आजमगढ़ में कुछ हालात मुझे लाए यहां, होटल की जिंदगी से गैर मुतमईन हूं, और होटल में जो कुछ होता है मुझे पता है, और मैं इससे बचना चाहता हूं, मैं इससे बचना चाहता हूं। कोई हल है? कोई वजीफा बता दें, दुआ कर दें। मैंने कहा बिल्कुल इसका हल है, और वजीफा भी है, दुआ भी है। मैं ये बता दिया, यही मैंने कहा इसको पढ़ा करता, फौरन पढ़ा कर। और उसको माशाल्लाह कुछ फौरन लफ्ज उसके मुंह पे आ गया। पढ़ा लिखा था और कुछ अरबी से शुद्ध बुद्ध भी थी, कुरान पाक से, उसके मुंह पे आ गया। उसी हिल्टन में कोई 3-4 साल के बाद फिर जाना हुआ। ग्रुप ले जाते हैं, जान ले जा। तो जाना हुआ ना, तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा इस हिल्टन में बंदा मिला था भी बेंगलोर का, इंडियन था।
ہوگا صحیح، ایسے ہی خیال آیا. اور پھر میں نے جو ہے نا میں نے کیا کیا، میں نے 11 دفعہ سورۃ والضحیٰ پڑھ لی. میں نے کہا ملے گا. 11 دفعہ سورۃ والضحیٰ پڑھ لی. اب اللہ کا 3 دفعہ درود شریف، 11 دفعہ سورۃ والضحیٰ پڑھ لی. وہ ملتا ہے بندہ والضحیٰ سے. میں نے 11 دفعہ پڑھ لی. 2-3 دن کے بعد مجھے اچانک ملا. میں نے کہا السلام علیکم، پہچانا مجھے آپ نے؟ میں نے کہا یا حافظ ہو، یا اللہ حافظی اللہ. او ہاں، بڑے گلے لگ کے ملا، بڑا خوش ہوا. کون سا روم ہے آپ کا؟ میں نے کہا فلاں فلاں. مجھے کہنے آپ کس وقت ہوتے ہیں؟ میں نے کہا بس ایسے تھوڑا سا وقت کمرے میں گزرتا ہے. تو میں نے کہا آپ مجھے اپنا جوال دے دو، موبائل نمبر دے دو. اس کا میں نے لے لیا. پھر میں کمرے میں تھا تو میں نے اس کو بلا لیا. آ گیا. اس وقت میں حرم کے لیے نکل رہا تھا. تو جب کر دیا، شکر ہے میں نے پہلے نہیں کہا. نیٹ والوں کو میں نے کہا کہ سوال تو نہیں، آپ نیٹ والوں نے سوال شروع کر دیا. اب نیٹ سے چٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں. نیٹ والوں نے سوال شروع کر دیا. ان کو کہو گھوڑی چھانتے بدھاؤں. ابھی وہ میں سوالوں کے جواب دوں تو موضوع ختم ہو جاتا ہے نا درمیان میں. تو میں نے کہا کیا بنا؟ کہنے لگا ہوٹل میرے لیے ریاض الجنہ بن گیا. اللہ، نہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے جی در و دیوار سے معصیت ٹپکتی ہے، لیکن جب سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا ہے، جیسے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے سکون ملتا ہے ایسے یہاں سکون ملتا ہے. اور میرے اعمال قضا نہیں ہو رہے، میرا ذکر قضا نہیں ہو رہا، میری تسبیحات واپس آ گئی، نمازیں واپس آ گئی. یہ عالم ہے میرا. عجیب چیز ہے، میت کے لیے بھی زندہ کے لیے بھی. اللہم اغفر لحینا و میت، دونوں کے لیے. پہلے حی زندہ، پھر مردہ. دونوں کے لیے لاجواب چیز ہے، نسلوں کے لیے لاجواب چیز ہے. مجھے ایک بندہ نے ایک انوکھی بات کہی، حالانکہ خود میرے گمان میں بھی نہیں تھی. بعض چیزیں میں آپ سے ہی سیکھتا ہوں، بعض چیزیں میں آپ سے ہی سیکھتا ہوں، اس کا مجھے اعتراف ہے. ایک بندہ نے مجھے انوکھی بات کہی. مجھے کہنے لگے جی میں نے یہ طے کیا اس کو ہزاروں لاکھوں پڑھوں گا اپنی نسلوں کے لیے. میرے مرنے کے بعد قیامت تک کی میری جتنی بھی نسلیں آنے والی ہیں نا، ان کی حفاظت کے لیے میں پڑھوں گا. نفس، شیطان اور گمراہی اور فتنے اور گناہ اور معصیت، ان سب کی حفاظت کے لیے پڑھوں گا. اور اپنی قبر کے لیے پڑھوں گا، ان کی قبر کے لیے پڑھوں گا. میری آنے والی نسلیں بھی آخر آئیں گے تو مر ہی جائیں گے نا، باقی تو اسی کریم نے رہنا ہے، اللہ نے رہنا ہے. تو کہنے لگے میں اس کے لیے پڑھوں گا، اور میں نیت کر کے پڑھ رہا ہوں. مجھے اس کی یہ نیت اچھی لگی، میں اچھی لگی تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. مشورہ ایک 1:30 بجنے والے ہیں، پہلے کھانا کھا لے. ٹھیک ہے، کھانا کھا لے. اور ایک درخواست ہے آپ سے، ایک درخواست ہے. ابھی ایک فارم جو ہے فوراً تقسیم ہوں گے. فارم ہیں آپ کے پاس پڑے ہوئے؟ ہو گئے؟ اچھا ہو گئے، پہلے ہو گئے. بعد میں آنے والے ہیں؟ جو آ رہے لے کے آ رہے ہیں، بہت اچھی بات. ایک آپ سے درخواست ہے، کھانے نماز کے وقفے کے بعد ایک اس سے پہلے ایک درخواست ہے. میں ایک کتاب لکھنا چاہ رہا ہوں، ایک کتاب. یہ جو روحانی کلاسیں ہیں نا، روحانی کلاسوں کے آزمودہ وظائف، آزمودہ نسخے، آزمودہ تجربات، اسی عنوان سے ملتی جلتی ایک کتاب چاہ رہا ہوں. وہ کتاب کیا ہوگی؟ آپ حضرات کے جو آزمودہ تجربات اور وظائف، نسخے یا نقش بھی 3 نقش، 3 کم از کم، اور 3 وظائف اور 3 طبی ٹوٹکے نسخے حکمت کے، یہ اپنے آپ ضرور مجھ سے وعدہ کریں کہ لکھ کے دیں. کیوں؟ میں ایک کتاب، وہ مجھے خیال کیسے آیا، ایک پرانی کتاب میں نے اٹھائی، اس کا نام لکھا ہوا تھا، کتاب کا نام مجربات کانفرنس. یہ کیا؟
جب میں نے ڈھونڈی ڈھانڈی اس کو ادھر ادھر دیکھا، پرانی کتاب تھی، پتہ چلا کہ کوئی کانفرنس ہوئی تھی حکیموں کی، تو ان پہ جو ہے اعلان کیا گیا تھا کہ آپ حضرات اپنے 3 تجربات بھیجیں، ہم وہ کتاب اکٹھی کر کے چھاپیں گے۔ اس کے بعد وہ کتاب چھپی۔ آپ یقین جانیے اس کتاب کو کوئی 70 80 90 سال، کم بیش 70 80 سال ہو گیا۔ آج بھی وہ کتاب لکھنے والے مرا گئے بیچارے، جو بھی ہے زندگی کا جس کا نظام، اس کا فیض عام اب تک بھی ہے۔ اور بعض اوقات سچ بتاؤں، ایک انگلی ایسے کتابوں میں آتا ہے، کسی کو راستہ دکھا دو تو قیامت کے دن انگلی جنت میں جائے گی، یہی انگلی کہے گی یا اللہ میں جنت میں، باقی جسم جہنم میں، اس انگلی کی وجہ سے باقی جسم جنت میں چلا جائے گا۔ یہ اللہ اپنے بندوں کی بھلائی اور اللہ اپنے بندوں کی خیریں کو بہت پسند کرتا ہے، یقین جانیے۔ تو میرے جی میں ایک چاہت ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور اس کو بخل شکنی کرے، اور ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس چیز سے مخلوق فائدہ اٹھائے، پھر 2 3 4 واقعات بھی ساتھ لکھ دیں اس عمل کے، وہ روحانی عمل ہے، وہ طبی عمل ہے، وہ نقش ہے، وہ ٹوٹکا ہے، اس کے کچھ واقعات بھی لکھ دیں، اور یہ کم از کم مجھے ہفتے 2 ہفتے میں آپ کے یہ پہنچ جانا چاہیے۔ کیا یہ شفقت فرمائیں گے؟ اپنا موبائل نمبر پورا، اپنا سیل نمبر، وہ واقعات، مشاہدات، یہ میری درخواست ہے آپ سے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب چھپے اور میں اس کو عام کروں۔ یقین جانیے جو میرے پاس ہوتا ہے نا، میرے جی میں ہے کہ وہ آپ تک پہنچ جائے۔ میں کوئی عامل کامل نہیں ہوں، طالب علم ہوں، لیکن پہنچ جائے۔ آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ جو آپ کے پاس ہے نا، وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچ جائے۔ نقش بھی لکھیے، جو کسی کا نقش آزمودہ ہے ضرور لکھیں، عمل آزمودہ ہے ضرور لکھیں، طبی ٹوٹکا آزمودہ ہے ضرور لکھیں، کوئی دم آزمودہ ہے ضرور لکھیں۔ آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، اور یہ میرے نیٹ پہ سننے والے حضرات ہیں، ان سے بھی یہی عرض ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ابھی نماز فوراً کھانا پہلے کھانا ہوگا، بھوک کی حالت میں نماز فتوے کی تہ تک پہنچے ہیں، منت ہے آپ کی، پہلے کھانا کھا لیں، انشاءاللہ نماز میں اچھا خشوع آئے گا۔ فوراً اوپر تشریف لے جائیں، دسترخوان لگا ہے، اور جتنے ہاتھ پلیٹ میں زیادہ ملیں گے اتنا فائدہ ہوگا، جتنے آپ مل کے بیٹھیں گے اتنا آنے والے اللہ کے بندوں کو نفع ہوگا، اور جتنے مل کے بیٹھیں گے، کھانا جی میں جتنا آئے کھائیں، اور کھانے اور نماز کے فوراً بعد پھر تشریف لے آئیں، کھانے اور نماز کے فوراً بعد پھر تشریف لائیں۔ اور میں نے ایک چیز اور کرنی ہے، علماء کی ایک جماعت بنانی ہے، اس میں جتنے علماء تشریف لائے ہیں میں نے ان کی ایک جماعت بنانی ہے، علماء اور قرآ حضرات، ان کی علیحدہ جماعت بنا کے ان کی بالخصوصی تربیت کے لیے میں انہیں پھر اسپیشل وقت دیا کروں گا۔ یعنی علماء اور قرآ حضرات کی ایک خصوصی جماعت بنانی ہے، علماء اور قرآ حضرات کی خصوصی جماعت بنانی ہے، اور وہ میرا ٹارگٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان حضرات کو اس قابل بناؤں کہ یہ باطل کے جو کالے جادو کے اور باطل کے فتنے ہیں ان کا وہ مقابلہ کر سکیں۔ لہذا میں نے ابھی آپ کو وقت دینا ہے، تو فوراً کھانے پہ تشریف لے جائیں، آپ فوراً تشریف لے جائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔